الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حافظوں کی فراغت کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ ہر سال ہزاروں حفاظ کرام قرآن پاک یاد کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن یاد کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں جتنا قرآن یاد رکھنا مشکل ہے۔ ایک بچہ حافظ بنا، اس کے والد صاحب مٹھائی لے کر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ نے جو اتنے سال 3-4 سال محنت کی ہے، بچہ حافظ بنا ہے، اب اس کو خزانہ مل گیا ہے۔ اب حافظ بننے کے بعد اس خزانے کی حفاظت اور زیادہ بڑی ذمہ داری ہے، لہذا آپ اس کو ایسے نہ چھوڑیں بلکہ مسلسل اس کی دہرائی کرواتے رہیں اور پہلے سے بڑھ کر اس پر توجہ دیں۔ انہوں نے اس بات کو سرسری سا لیا۔ کچھ عرصے تک 3-4 مہینے تک وہ مدرسے میں پڑھتا رہا، دہرائی کرتے رہا۔ اس کے بعد اس کو مدرسہ چھڑوا دیا اور وہ اسکول میں لگ گیا۔ 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ وہ قرآن کریم بھول گیا۔ اس کے والد صاحب کا فون آیا کہ قاری صاحب، بچہ تو قرآن بھول گیا ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اور حدیث مبارک میں بھی ہے کہ یہ قرآن سینوں سے اتنی زیادہ جلدی نکل جاتا ہے جس طرح اونٹ کی رسی چھوڑنے سے اونٹ بھاگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ جلدی یہ قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو قرآن پڑھتا بھی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ ناظرہ پڑھتا ہے یا حفظ پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، میں نے بچے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں دیکھ کے پڑھتا ہوں۔ تو اس لیے قرآن یاد رکھنا یہ بہت زیادہ دشوار مرحلہ ہے، اس پر والدین کی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ جس سال میں حافظ بنا، وفاق المدارس کا امتحان ہوا، اس کے بعد مدرسے کا سالانہ امتحان ہوا، چھٹی ہو گئی۔ 2 مہینے کے اندر قرآن کریم بالکل یاد ہی نہیں رہا۔ وہ تو میرے بڑے بھائی کا احسان ہے کہ وہ جماعت میں گئے ہوئے تھے۔ آخر کے 10 دن باقی تھے، انہوں نے 10 دن میں مجھ سے قرآن سنا، کیونکہ نیا نیا یاد کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی 23واں پارہ میرے لیے پڑھانا دشوار ہو گیا، یہاں تک کہ 23واں پارہ کسی اور سے پڑھوایا۔ اس کے بعد 2 سال 3 سال کے عرصے میں پورا قرآن بھول گیا، یہاں تک کہ جب میں ثانیہ کے سال تھا بالکل قرآن یاد نہیں تھا۔ اب مجھے بڑی فکر ہوئی کہ قرآن بھول گیا ہوں، کتنی بڑی وعید ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر دیکھ کر قرآن پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس وعید سے نکل جائے گا۔ تو اس نیت سے پھر دیکھ کر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے استادوں کی برکت سے یا کسی کی دعا کی برکت سے دوبارہ ثالثہ والے سال سے میں نے قرآن کو یاد کرنا شروع کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے رابعہ والے سال سے پھر دوبارہ قرآن یاد ہو گیا۔ اس لیے بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تسلسل کے ساتھ دہرائی کروائی جائے۔ تو جو حافظ بچے کی میں بتا رہا تھا، اس حافظ بچے کے لیے پھر قاری صاحب کا انتظام ہوا، اور انہوں نے کہا کہ 18 سال کی عمر تک اس کی دہرائی کروانا میری ذمہ داری ہے، اس کے بعد جو ہے بچے کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا یہ بہت اچھا اقدام ہے آپ کا۔ تو اب اللہ کے فضل و کرم سے اس بچے کو یاد بھی ہے، اور ہر سال جو ہے آرام سے تراویح سنا سکتا ہے۔ اس لیے جو حافظ ہیں وہ خود بھی اس بات کا دھیان رکھیں، خاص طور پر والدین جو قیامت کے دن اونچے رتبوں سے نوازے جائیں گے، ان کی خاص طور پر ذمہ داری ہے کہ بچوں کا بڑا خیال رکھیں۔ یہ تو ذہین طالب علم کی بات بتائی ہے، جو کمزور طالب علم ہے یقین کریں آج ایک پارہ سنائے گا، ایک دن کے بعد اگر دوبارہ وہی پارہ سنیں گے تو وہ بغیر دہرائی کے آپ کو نہیں سنا سکتا۔ ذہن آج کل بہت کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے 1 یا 2 دن کے بعد وہی پارہ بغیر دہرائی کے سنانا مشکل ہے۔ اس لیے خاص طور پر توجہ دی جائے
کہ قرآن کی جو دولت سینوں میں حاصل ہوئی ہے وہ حفاظت رہے، ورنہ اتنے سارے حفاظ کرام ہیں جنہوں نے حفظ کیا، چند سالوں کے اندر ان کی شکل و صورت سے بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ اللہ کے قرآن سینوں میں لیے پھر رہے۔ اور ایک اور بات جو عرض کرنی ہے جو بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم یاد کرنا صرف کافی نہیں، یہ جو آخرت میں درجات کی بلندیاں ملیں گی اور جتنے بھی درجات بلند ہوں گے یہ اس بنیاد پر ہوں گے کہ صرف قرآن یاد کیا اتنا نہیں، بلکہ حدیث مبارک میں ہے جس نے قرآن کریم حفظ کیا، قرآن کریم کے حلال کو حلال سمجھا اور قرآن کریم کے حرام کو حرام سمجھا، پھر اس کے 10 رشتہ داروں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اب تو اللہ معاف کرے، حفاظ کرام خود ایسے ہیں، خود ان کا جنت میں جانا کنفرم اور پکا نہیں ہے، تو وہ رشتہ داروں کو کیا لے کر جائیں گے؟ تو اس لیے کوشش یہی ہو کہ صرف حفظ پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس کو عالم کا کورس بھی کروایا جائے، اس لیے کہ اگر قرآن بھول بھی گیا تو معنی کی وجہ سے، معنی اس کو پتہ ہوں گے، اس کی وجہ سے وہ دوبارہ یاد کر لے گا، اس کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ اگر قرآن سینے سے نکل گیا تو اس کے لیے جو سعادت تھی وہ سعادت بھی ختم، اور والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے جو جنت میں لے جانے کا اس کو حق تھا وہ حق بھی وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے حفاظ کرام بھی اور ان کے والدین بھی ان دونوں باتوں پر توجہ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حافظ بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔